فجر کی نماز کے بعد دولت والی تسبیح 7 بار پڑھیں۔ خدا کی قسم یہ 200 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ ذاتی مکان، گاڑی اور سونا، اس وظیفے سے 20 لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن میں لوح قرآنی کا بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس کا ورد کریں گے تو میرا اللہ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا، آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف، آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جو بندہ اس دن صرف 7 بار لوح قرآنی کا یہ لفظ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر اپنے خاص کرم نوازیاں کرے گا۔ اور اگر آپ مشکلات، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ کا کوئی بھی کام ہوتے ہوئے رہ جاتا ہے، بیٹیاں جوان ہے، رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہے، سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج کے دن صرف 7 بار لوح قرآنی کا یہ لفظ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی اور غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، آج لوح قرآنی کا ایک ایسا لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی برکتوں سے، رحمتوں سے آج تک کوئی مالا مال ہوئے بغیر نہیں رہا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یقین کیجئے یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی برکتوں، جس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے بہت سے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل بیت نے اس نام کا ذکر کیا۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے کہ آج میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ناممکن ہے، دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے لیکن پوری نہیں ہو سکتی، تو یقین کیجئے رب کعبہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عمل کی ترتیب بتاؤں گا تو اس ترتیب سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کے شروع میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، جس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 بار اللہ پاک کے 2 مبارک نام المجیب، المغنی پڑھنا ہے، اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام المجیب ہے۔ المجیب کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا۔ حاجت روائی اور قبولیت دعا کے لیے یا مجیبو کا ورد انتہائی مجرب اور مقبول ہے۔ المجیبو پڑھنے کے بے شمار فوائد و تاثیرات ہیں۔ المجیبو کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان نصیب ہو جاتی ہے۔ المجیبو کے وظیفے کی برکت سے مجبور حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت المجیب پڑھنے کا معمول اپنانے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ المغنی وہ لوگوں کو ان کی ضرورتوں اور محتاجگی سے بے نیاز رکھتا ہے، وہ اپنی نوازشوں میں کمی نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کے محتاج ہے۔ المغنی اپنے بعض بندوں کو ہدایت اور دلوں کے اخلاص سے بے نیاز کرتا ہے، بائیں معنی کے انہیں معرفت و محبت اور تعظیم و تکریم کی نعمت سے
سے نوازتا ہے اور دنیاوی سدھار سے زیادہ کامل و مکمل چیزوں سے انہیں بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اے وہ ذات جس کی نوازشوں سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ہمیں حرام سے بچاتے ہوئے حلال روزی سے بے نیاز بنا دے، یقیناً تو خود بے نیاز ہے اور بے نیازی عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو جو محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، جس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ آپ زمین پر پڑھ رہے ہیں، رب کعبہ عرش سے فرشتوں کو حکم جاری کریں گے اس بندے کی ہر حاجت پوری فرما۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت ایک آیت ہے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمارے رزق کو ختم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کمی آتی ہے وہ کچھ باتیں ہوتی ہے، ان باتوں کو آپ لازمی نوٹ کر لیں۔ اپنی اولاد کو اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو گالی نہیں دینی، یہ بہت ہی نحوست والی بات ہے۔ دل میں آپ نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا، اور مہمانوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ نحوست آج کل ہمارے گھروں میں ہے، مہمانوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بناتے رہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بارش برساتا ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ تو اس سے بھی زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری دفعہ جب پوچھا گیا یا اللہ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو آج دیکھ لے جو سب سے زیادہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اور جب اذان ہو رہی ہو آپ نے کسی بھی کام میں مصروف نہیں رہنا اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ ان کی عقل کو اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ رزق کو گھٹانے والی باتیں ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لازمی دعا مانگنی ہے۔ دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے، وہ اکثر خواتین ان کو دھو دیتی ہے، وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ سنتے وقت یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہے، لیکن دراصل یہی ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے، ہمارے گھر سے نحوست جاتی نہیں ہے۔ ان عادات کی وجہ سے آپ نے ان عادات کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے کاف ہا یا عین صاد پڑھنا شروع کرنا ہے، جو کہ عمل کا خاص حصہ ہے۔ اس عمل کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر ایک مرتبہ پڑھے۔ رب کعبہ کے سامنے کوئی بھی مقصد ہے نیت کرے، اس کے سامنے رو کر تڑپ کر سسکیوں کے ساتھ رب کے حضور نیت کیجئے کہ مولا کریم آج میں اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ انگوٹھے پر ایک مرتبہ پڑھے، شہادت والی انگلی پر دوسری مرتبہ پڑھے، اسی طرح 7 انگلیوں پر 7 بار کاف ہا یا عین صاد کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، لوح قرآنی کی تلاوت بہت سے فوائد کے ساتھ آتی ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہر انسان نہیں جانتا، تاہم مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت سے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، صبح کی تلاوت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صبح سویرے لوح قرآنی پڑھنا چاہیے۔ جو اس کو دن کے اول میں پڑھتا ہے اس کا سارا دن بابرکت نتیجہ خیز دن ہوگا۔ نمبر 2، رہنمائی اور کامیابی کا ذریعہ۔ لوح قرآنی کی تلاوت ہدایت اور کامیابی کے لیے مشہور ہے، تاہم تقریباً تمام لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اپنے پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ہو۔ بہت سے مشروع مذہبی طریقے ہیں جس کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک طریقہ صبح کے وقت تلاوت قرآن ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر بھی ہم اپنے دن کا آغاز اپنے یہاں اور آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دے کر کرتے ہیں۔ نمبر 3، روحانی فوائد۔ لوح قرآنی سے وابستہ روحانی فوائد میں ذہنی سکون، خوشی اور خالق سے تعلق کا
حقیقی احساس شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے حروف کو روزانہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو سینکڑوں ثواب مل سکتے ہیں۔ نمبر 4، برائیوں سے بچاؤ۔ جدید دور میں قرآن کو بڑے پیمانے پر پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر مسلم عقیدے کے لوگ۔ بہت سے مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو دشمنوں اور منفی توانائیوں سے بچانے کے لیے لوح قرآنی کے ناموں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔